بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کے پاس ایک بہت ہی زبردست اور پر اسرار ناول ننکا کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بے حد پسند آئے گا۔ جو لوگ میرے زبان سے میرے چینل پہ میرا یہ ناول سنیں گے، ان لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور میری ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیا کریں کہ اور لوگ بھی میرے چینل کو وزٹ کر سکیں۔ تو یہ جو ننکا ناول ہے، یہ بہت ہی پیارا ناول ہے۔ یہ بیسکلی میرا اپنا ناول نہیں ہے، میں آپ کو صرف سنانے جا رہا ہوں۔ میری ذاتی کہانی نہیں ہے، میری یہ کہانی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف میری آواز میں آپ لوگ یہ کہانی سنیں گے، جو کہ میں آپ کو بہت ہی پر اسرار اور بہت ہی دلچسپ کہانی جو ہے یہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر آج اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ شرافت حسین کا تعلق یوں تو مغرب سے تھا، اس لیے کہ ان کی پیدائش ملک سے باہر ہوئی تھی، لیکن وہ پوری طرح مشرقی لگتے تھے۔ بے حد زندہ دل اور ملن سار طبیعت کے مالک تھے۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، اس لیے کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ والدین نے ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ انسان جب گھر کی چار دیواری سے قدم باہر نکالتا ہے تو ماحول کا اثر بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ کھلی فضا میں مختلف دوست و احباب کے ساتھ گل مل کر اکثر و بیشتر نوجوان والدین کی تربیت میں اپنے ذہنی رجحان کے مطابق کچھ تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ یہی تبدیلیاں ان کے لیے اچھے یا برے مستقبل کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ شرافت حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کالج کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گھر اور باہر کے رکھ رکھاؤ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کالج میں بانت بانت کے طالب علم اور طالبات کی موجودگی میں خود کو نمایاں رکھنا اور دوسروں پر اپنی برتری حاصل کرنا مشکل کام ہے، لیکن شرافت حسین چونکہ دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے لڑکوں کی محفل نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تندرست اور توانا ہونے کے علاوہ مشرقی اور مغربی حسن کے امتزاج نے جو خوبصورتی ان کو عطا کی تھی، اس نے انہیں طالبات کی محدود جماعت میں بھی خاصا مقبول کر رکھا تھا۔ وہ دراز قد گٹے ہوئے جسم کے مالک تھے، طبیعت میں شوخی اور تراری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے بہت جلد انہوں نے کالج کی رنگین دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنا لیا۔ بزرگوں کا یہ قول غلط نہیں ہے کہ اگر انسان میں خامیاں نہ ہوں تو وہ فرشتہ بن جائے۔ چنانچہ شرافت حسین میں بھی جہاں بے شمار خوبیاں تھیں، وہاں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ کالج کے ماحول میں رہ کر انہوں نے دوسروں پر برتری حاصل کرنے کا گر سیکھ لیا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی شدت سے تھا کہ دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا کی ہر آسائش بآسانی خرید سکتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی سے فراغت پا کر شرافت حسین نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو یہاں بھی دولت نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ اس زمانے میں ملازمتوں کے حصول میں علمی قابلیت کے علاوہ خاندانی پس منظر کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ انگریزوں کا دور تھا، اس لیے اعلیٰ منصب صرف سفید چمڑی والوں کے لیے وقف تھے۔ دوسرے بڑے عہدوں کو حاصل کرنے کی خاطر مختلف امتحان ہوتے تھے، جس میں قابلیت کو پرکھا جاتا تھا۔ پھر زبانی امتحان میں اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لینے کے بعد ہی تقرری کا پروانہ کسی کے حوالے کیا جاتا تھا۔ شرافت حسین کی پیدائش چونکہ بیرون ملک ہوئی تھی، اس لیے انگریز عہدیداروں نے ان کے ساتھ روایتی سلوک کیا۔ نائب تحصیلدار کی حیثیت سے تقرری کا پروانہ حوالہ کرتے ہوئے ان کے محکمے کی انگریزی افسر اعلیٰ نے بطور خاص انہیں اپنا ایک کمرہ خاص میں بلا کر کہا تھا، شرافت حسین، ہم تم کو نائب تحصیلدار کے عہدے کا مبارکباد دیتا ہے۔ تھینک یو سر، شرافت حسین نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ تم بیٹھ سکتے ہو۔ انگریز افسر نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ تم کو معلوم ہے کہ ہم تم کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس لیے کہ تم برطانیہ میں پیدا ہوا۔ تمہاری رگوں میں ہمارا وطن کا بلڈ دوڑتا ہے، اس خون کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ آل رائٹ سر، شرافت حسین نے اس بار
کرسی پر بیٹھ کر جواب دیا، ایک بات کا خیال رکھو، تم اپنا کام میں کبھی غفلت نہ کرنا، ہم تم کو اور بھی اچھا چانس دے گا۔ میں خیال رکھوں گا جناب، شرافت حسین نے انگریز عہدیدار سے مرعوب ہوئے بغیر سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شکایت کا کوئی بھی موقع نہ ملے۔ اور ایک بات اور، ہم تمہارا پوسٹنگ چنار گڑھ میں کیا ہے۔ انگریز افسر نے سگار کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تم کو معلوم ہے چنار گڑھ ایک خوبصورت علاقہ ہوتا، وہاں ہمارا گورنر جنرل کا کوٹھی بھی ہوتا، اس کا ملازم لوگ بھی ہوتا، اس لیے تم کو بہت خیال کرنا ہوگا۔ ڈونٹ ویری سر، میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں، شرافت حسین نے حسب معمول روانی سے انگریزی زبان میں جواب دیا۔ گڈ، افسر اعلیٰ نے خوشی کا اظہار کیا، پھر قدرے مینی ہیز انداز میں بے تکلفی سے دریافت کیا، تم نے شادی بنایا؟ ابھی تک نہیں، میں شادی نہیں بنایا، میری شادی ابھی نہیں ہوئی۔ میری شادی ہو چکی ہے، ایک بچہ بھی ہے۔ شرافت حسین نے کہا، میری شادی ہو چکی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ گڈ، انگریز افسر نے میز پر رکھے ہوئے پیپر ویٹ سے کھیلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ہم تم کو ایک بار پھر ریمانڈ کرتا، کام محنت سے کرنا، کوئی کمپلینٹ نہیں مانگتا۔ اوکے سر، شرافت حسین نے اٹھتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے جواب دیا، رخصتی سلام کیا اور پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شرافت حسین کے والد اخلاق حسین بیٹے کے نائب تحصیلدار ہونے پر بے انتہا خوش تھے۔ ملال تھا تو صرف اس بات کا کہ شرافت حسین کی پہلی پوسٹنگ چنار گڑھ میں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار شرافت حسین سے کہا بھی تھا کہ اگر وہ چاہیں تو برٹش حکومت کی خدمت حاصل کرنے کی بنیاد پر اس تبادلے کو رکوایا بھی جا سکتا ہے، لیکن شرافت حسین نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا، انگریز بہادر سفارشی ملازمین کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، ایسے افراد کی ترقی بھی مشکل سے ہوتی ہے اور انہیں پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ چنار گڑھ ایک خوبصورت اور پرفضا مقام ہے، قدرت نے اس علاقے کو دل کھول کر نوازا ہے۔ لیکن اخلاق حسین کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے انہیں اچانک اپنی کسی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر قبل اس کے کہ شرافت حسین یا کوئی دوسرا گھر والا ان کی خاموشی کی وجہ دریافت کرتا، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات کو گھماتے ہوئے کہا، چنار گڑھ میں قدیم زمانے کے مندروں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں ایک قلعہ بھی ہے جسے ایک روایت کے مطابق گپت خاندان کے بلند مرتب حکمران چندر گپت ثانی نے تعمیر کرایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس قلعہ کی تعمیر میں شیر شاہ سوری کا عمل دخل بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ چنار گڑھ کا ذکر ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی لڑائیوں میں بھی آتا رہا ہے۔ چنار گڑھ کے اس قلعے سے متعلق اور بھی بہت سی روایتیں مشہور ہیں، شرافت حسین نے دبی زبان میں کہا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس بوسیدہ قلعے میں شاہی زمانے کے دفینے اب بھی موجود ہیں۔ اس خزانے کی تلاش میں بے شمار لوگ اپنی مہم جوئی آزما چکے ہیں، لیکن کامیابی کسی کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے۔ سنا ہے اب انگریزوں نے قلعہ میں عام آدمیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے۔ تمہیں شاہی دفینے والی بات کس نے بتائی؟ اخلاق حسین نے چونک کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ لوگوں میں اس کے متعلق اکثر چمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں، شرافت حسین نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے جو شاہی خزانے کی تلاش میں کئی بار مایوسی کا شکار ہو چکا تھا، اپنی مہم جوئی کی داستان کو نیلی چھتری کے نام سے کتابی شکل میں بھی شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں کچھ مخصوص اشارے بھی موجود تھے جو خزانے کی تلاش کرنے والی پارٹیوں کے لیے معاون ثابت ہو سکتے تھے، لیکن اگر انگریز حکومت نے اس کتاب کو شائع ہوتے ہی ضبط کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ سب فضول اور من گڑت قصے کہانیاں ہیں، اخلاق حسین نے جلدی سے کہا۔ کسی مقام کو سیاحوں کے لیے پرکشش بنانے کی خاطر اس قسم کی لغو باتیں جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہیں تاکہ ان میں دلچسپی میں اضافہ ہو، حالانکہ ان باتوں کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا خیال درست ہے تو پھر نیلی چھتری نامی کتاب کو کیوں ضبط کیا گیا؟ اخلاق حسین کی بیگم نے دلچسپی لیتے ہوئے پہلی بار زبان کھولی۔ اس کتاب کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہوا ہے، سنا ہوگا۔ اخلاق حسین نے آنکھوں کے اشارے سے بیوی کو اس موضوع پر خاموش رہنے کی ہدایت کی اور پھر شرافت حسین کی طرف بولے، میرا مشورہ ہے کہ تم کو چنار گڑھ میں بہت محتاط رہ کر اپنے فرائض منصبی انجام دینے ہوں گے۔
اس کی کوئی خاص وجہ؟ شرافت حسین نے معنی خیز نظروں سے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ملازمت کے بعد یہ تمہاری پہلی تقرری ہے، اخلاق حسین نے بیٹے کو سمجھانے کی خاطر کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحصیل کے کام خاصے پیچیدہ اور دشوار ہوتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چنار گڑھ میں چونکہ ہندوستان کے گورنر جنرل نے اپنی ذاتی کوٹھی جو آج بھی موجود ہے بنوا رکھی ہے، اس لیے وہاں کے بیشتر کاموں میں اس کا عمل دخل بھی رہتا ہے۔ تمہاری اطلاع کی خاطر یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ایک متصب شخصیت کا مالک ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اس کی آنکھ کے اشارے پر چلنے کے عادی نہ ہوں۔ مجھے اس بات کا علم ہے، شرافت حسین نے کہا۔ رہا تحصیل کے پیچیدہ اور دشوار مسئلوں کا معاملہ، تو میں مکمل چھان بین کے بغیر کوئی ایسا فیصلہ صادر ہی نہیں کروں گا جو کسی کے لیے متنازع ہو۔ میرا ایک اور مشورہ ہے، اخلاق حسین نے کچھ سوچ کر کہا۔ اگر تم فی الحال بیوی اور بچے کو ساتھ نہ لے جاؤ تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیگم اخلاق حسین نے پوچھا۔ تحصیل کی پوری طرح دیکھنے اور سمجھنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ کسی نئے افسر کو تو خاص طور پر شروع میں خاصے دورے کرنے پڑتے ہیں، اور کام پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی خاطر دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر ایک بار ماتحت عملے کا جادو چل گیا تو پھر انہی کے اشاروں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ پہلے وہاں جا کر کام کو اچھی طرح سمجھ لوں اور علاقے کو دیکھ لوں۔ شرافت حسین نے باپ کی رائے سے اتفاق کیا۔ تمہاری روانگی کب ہوگی؟ 1 ہفتے کی مہلت ہے میرے پاس، لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی چلا جاؤں اچھا رہے گا۔ میں نے کل شام بنسی مکھرجی کو کھانے پر بلایا ہے، جانے سے پہلے تمہاری ان کی ایک باقاعدہ ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مکھرجی نے میری کامیابی کی پیشگوئی کی تھی، لیکن نجومیوں اور پنڈتوں پجاریوں کی بتائی ہوئی باتوں پر مجھے اعتقاد نہیں ہے۔ اخلاق حسین نے بات کاٹ کر کہا، وہی ہوتا ہے جو کاتب تقدیر کو منظور ہوتا ہے، مگر بنسی مکھرجی میرے دیرینہ دوستوں اور خیر خواہوں میں ہیں، ان سے ایک بار مل لینے میں تمہیں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ شرافت حسین نے باپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ بنسی مکھرجی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ادھیڑ عمر کے سیدھے سادے شخص تھے۔ جوتش ودیا، قافلہ شناسی اور جنم کنڈلی کھینچ کر مستقبل کا حال بتانے کے علاوہ کچھ پر اسرار علوم اور سفلی جادو کے بارے میں بھی سدھ بدھ رکھتے تھے، اور شوقیہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے ان علوم کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا مشہور ہوا جس نے ان کو پروفیشنل بنا دیا۔ ان کی شہرت میڈیا کے ذریعے دور دور تک پھیل گئی، اور اس طرح راتوں رات ان کی مانگ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ وہ شب و روز مصروف رہنے لگے۔ لیکن ان تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ اپنے دوستوں کو نہیں بھولے اور ان کے ساتھ محبت اور خلوص سے ملتے رہے۔ اخلاق حسین سے ان کا دوستی کا تعلق زمانے کالج سے تھا، لیکن ان کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بے حد محبت تھی۔ وہ دونوں جگری دوست بن گئے تھے۔ اس دوستی کی بنا پر اخلاق حسین نے انہیں کھانے پر مدعو کیا تھا، اور بنسی مکھرجی نے اپنے دیگر تمام مشاغل اور مصروفیات کو ترک کر کے ان کی دعوت قبول کر لی تھی۔ شرافت حسین نہ ڈر، بے خوف اور بڑے دل گردے کا مالک تھا، انہیں خدا کی ذات پر مکمل یقین تھا، اس لیے وہ نجومیوں اور پنڈتوں پجاریوں کے جنتر منتر اور مستقبل کے 100% سچے حال بتانے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ ایک بار جو قسمت میں رقم کر دیا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ پر اسرار علوم سے متعلق وہ قصے کہانیوں کی حد تک دلچسپی ضرور رکھتا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس کا یہی کہنا تھا کہ ایسی کہانیاں لکھنے والے محض سادہ لوگ اور کمزور ذہن کے لوگوں کو حیران کر دینے کی خاطر ایسے ناقابل یقین واقعات کا سہارا لیتے ہیں جس سے پڑھنے والے کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انہی کی کتابیں فروخت ہوتی رہیں۔ چنانچہ اخلاق حسین نے جب دعوت کے بعد شرافت حسین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کیا جہاں ان کی اور بنسی مکھرجی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، تب شرافت حسین نے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کرنے کی خاطر اپنی بیوی حسنہ بیگم سے منہ بنا کر کہا،
نہ جانے والد صاحب کو بنسی مکھرجی پر اس قدر اعتماد کیوں ہے؟ مل لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حسنہ بیگم نے ایک معقول بات کی، جو بات آپ کو پسند نہ آئے اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیجیے گا، لیکن یہ بات بہرحال آپ کو تسلیم کرنی ہوگی کہ مکھرجی ہی سب سے پہلے آپ کی ملازمت کی پیشن گوئی کی تھی، اور وہ حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ اس قسم کی پیشن گوئیاں میں بھی کر سکتا ہوں، شرافت حسین نے جلا کر کہا۔ بہت ساری عام باتیں کسی کو بھی اس کے حالات معلوم کرنے کے بعد بتا سکتا ہوں، جو باتیں سچ ہو جائیں گی اور دوسروں کو ضرور متاثر کریں گی، جو غلط ثابت ہوں گی ان کے لیے تھوڑی سی ذہانت سے کام لے کر کوئی خوبصورت سا بہانہ بنا کر سامنے والے کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ مکھرجی کی شہرت ایک خاص واقعے سے ہوئی۔ حسنہ بیگم نے شوہر کو مختلف زاویے سے مکھرجی سے ملاقات پر رضامند کرنے کی خاطر دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیں گے؟ وہ بھی محض اتفاق ہی تھا، شرافت حسین نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ مکھرجی جس محلے میں رہتے تھے، اس محلے کے ایک نوجوان کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اصل قصہ کیا تھا؟ حسنہ بیگم نے دریافت کیا۔ کسی لڑکی کے چکر کا معاملہ تھا، شرافت حسین نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ محلے کے لوگوں کو یقین تھا کہ پولیس نے صحیح قاتل پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پولیس نے کیس پکا کرنے کی خاطر 2 گواہ بھی تیار کر لیے تھے اور اپنی کارکردگی نمایاں کرنے کی خاطر قتل کے اس کیس کو اخباروں کے ذریعے عوام اور خاص میں بہت زیادہ پبلسٹی بھی دی تھی۔ حسن اتفاق سے یہی پبلسٹی پولیس کی بجائے مکھرجی کے کام آ گئی، اور وہ راتوں رات عالم فاضل مشہور ہو گئے۔ شرافت حسین کے آخری جملے میں طنز اور مذاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھی نہیں، حسنہ بیگم نے شوہر کو کریدتے ہوئے کہا۔ جس نوجوان پر قتل کا شبہ کیا جا رہا تھا، اس کے والد نے مکھرجی سے ملاقات کر کے اور گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کی جان بچانے کی درخواست کی۔ مکھرجی نے بقول ان کے ستاروں کی چال ڈال دے کر بتایا کہ قتل ایک حسین اور آوارہ لڑکی کی خاطر ہوا ہے، اور جس نوجوان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے وہ بے قصور ہے۔ لڑکے کے والد نے مکھرجی کے مشورے پر سماعت کے دوران عدالت کے سامنے اس لڑکی کا نام بطور خاص پیش کیا جو مقتول کے قتل کا سبب بنی تھی۔ ثبوت کے بغیر ہر کسی کو بلا وجہ عدالت کے کٹہرے تک نہیں کھینچا جاتا، لیکن قتل کے کیس میں عام طور پر عدالتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتی کہ کوئی بے گناہ پھانسی کے پھندے پر نہ لٹک جائے۔ چنانچہ پولیس کے ذریعے مطلوبہ لڑکی کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ وکیل صفائی نے لڑکی سے سخت الفاظ میں دھواں دار جرح کی تو اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس نے اصل قاتل کا نام لے لیا۔ کیا مطلب؟ حسنہ بیگم نے حیرت سے کہا۔ کیا جس لڑکے کو پولیس نے پہلے قاتل ہونے کے شبے میں گرفتار کیا تھا وہ بے گناہ تھا؟ ہاں۔ لڑکی کے بیان پر جب دوسرے شخص کو گرفتار کر کے پولیس نے اس کی ٹکٹکی پر ڈنڈے برسائے تو 3 روز تک اسے تیز روشنی میں جگائے رکھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ دوسرے روز اس کا اعترافی بیان عدالت کے روبرو پیش ہوا اور اس کے بیان کی روشنی میں جب آلہ قتل اور دیگر ضروری اشیاء برآمد کر لی گئیں تو پہلے شخص کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس طرح اخبار نے جو خبریں شائع کی ان میں مکھرجی کا نام بھی سرفہرست تھا۔ چنانچہ بقول شخص مکھرجی کو چیر پھاڑ کر شہرت نصیب ہو گئی اور وہ باقاعدہ دونی رما کر بیٹھ گیا، لیکن مکھرجی نے بہرحال کسی نہ کسی بنیاد پر ہی اس لڑکی کا نام لیا ہوگا جس کی خاطر قتل ہوا تھا۔ حسنہ بیگم نے کہا، ہو سکتا ہے کہ مکھرجی کو پہلے سے معلوم ہو کہ وہ لڑکی آوارہ اور بدچلن ہے، چنانچہ انہوں نے لڑکی کے خلاف اپنے دل کا زہر اگل دیا اور بعد میں اتفاق سے وہ کہانی سچ ثابت ہوگی جس کی بنیاد پر پھانسی کا پھندا ایک کے گلے سے نکال کر دوسرے کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے شخص نے لڑکی کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر پھانسی کے پھندے پر لٹک جانے کو ہی ترجیح دی ہو۔ شرافت حسین کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ ملازم نے دوبارہ آ کر اخلاق حسین کا پیغام دیا اور انہیں توہن و کرہن مکھرجی کے سامنے جانا ہی پڑا۔ مکھرجی ایک صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر ایک کاغذ پر غالباً ستاروں کی الٹی سیدھی چال کا نقشہ بنا ہوا تھا اور 2-3 عجیب الحرکت تصویریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اخلاق حسین بڑی عقیدت سے مکھرجی سے باتوں میں مصروف تھا۔ شرافت حسین دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے مکھرجی کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے خوشی ہے بالک،
کہ بھگوان نے تمہاری پرارتھنا قبول کر لی۔ مکھرجی نے کچھ دیر رسمی گفتگو کرنے کے بعد سنجیدگی سے مبارکباد پیش کی اور پھر شرافت حسین کے چہرے کو بغور گھورتے ہوئے پوچھا، چنار گڑھ کے لیے تمہاری روانگی کب ہے؟ 2-1 روز میں جانے کا ارادہ ہے، شرافت حسین نے سرسری طور پر جواب دیا۔ چنار گڑھ بڑی سندر جگہ ہے، پرنتو تمہیں بہت دیکھ بھال کر قدم جمانا ہوگا، اس لیے کہ تم کیول روشنی میں دیکھنے کے عادی ہو، جبکہ میری شکتی گھور اندھیروں میں بھی دور تک دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا آپ کو میرے سلسلے میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ شرافت حسین نے بظاہر سنجیدگی سے دریافت کیا، لیکن مکھرجی ان کے جملے میں چھپا طنز محسوس کر چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون کی سرخیاں ابھر کر تیزی سے گڈمڈ ہونے لگیں، کشادہ پیشانی پر ان گنت آڑی ترچھی شکنیں نمودار ہو کر گہری ہوتی چلی گئیں۔ یہ ان کی ناگواری کا انداز تھا۔ اخلاق حسین کو بھی بیٹے کا طرز گفتگو گراں گزرا تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس کی واپسی ناممکن تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ صرف کس مذاق کر رہ گئے۔ بنسی مکھرجی ایک لمحے تک ہونٹ چباتے رہے، شاید وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ان کی نظر خلاؤں میں گھورنے لگی، جیسے وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کمرے میں چند ساعتوں تک موت کا بھیانک سکوت طاری رہا، پھر مکھرجی نے سپاٹ آواز میں کہا، دیوی دیوتا کو شاید یہی منظور تھا۔ میں سمجھا نہیں مکھرجی، شرافت حسین نے قدرے سنبھل کر پوچھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے بالک، ابھی تو بہت سمے پڑا ہے، دھیرج سے کام لو، آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ میں آنے لگے گا۔ بنسی مکھرجی نے عجیب انداز میں مسکرا کر کہا، پھر سامنے میز سے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھنے لگا جو انہوں نے شرافت حسین کے کمرے میں داخل ہونے سے پیشتر تیار کیا تھا۔ ان کے چہرے پر بڑی پراسرار سنجیدگی مسلط تھی۔ اگر خطرے کی کوئی بات ہو تو میں چنار گڑھ سے بچے کے تبادلے کی کوشش بھی کر سکتا ہوں، اخلاق حسین نے دبی دبی زبان میں کہا۔ ان کی نظریں بنسی مکھرجی کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دولت کی اچھا ہر چھوٹے بڑے کو اوش ضرور ہوتی ہے، بنسی مکھرجی نے اخلاق حسین کی بات کا جواب دینے کی بجائے شرافت حسین کو گھورتے ہوئے کہا، پرنتو کبھی کبھی مایا جال میں الجھ کر منش اجالوں کو چھوڑ کر اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ انسانوں کی طرح دھرم دھرم میں بھی بیر عداوت ہوتا ہے، کل کیا ہوگا کیول ایشور کی کوئی منش جانتا ہے، ہم تو اندھیروں میں تیر چھوڑنے کے عادی ہیں۔ بنسی مکھرجی کی پراسرار باتوں نے جہاں اخلاق حسین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، وہاں شرافت حسین بھی ایک لمحے کے لیے دم بخود ہو کر رہ گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ جو کچھ دل میں سوچ رہے تھے وہی باتیں مکھرجی کی زبان سے ادا ہو رہی تھیں۔ وہ مکھرجی کو ٹالنے کی خاطر کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن مکھرجی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی تاکید کی، پھر مسکرا کر بولے، جو منچ بہت زیادہ چتر اور چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے قدم دوسروں کے مقابلے میں جلدی ڈگمگا جاتے ہیں۔ ہر چیز کو پرکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہردے ایک کھلی کتاب کے انوسار ہے جسے گیانی دھیانی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر چیز کو کسوٹی پر پرکھنا اچھی عادت ہے، لیکن اگر کسوٹی میں کھوٹ ہو تو منش بھٹک جاتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں شرافت حسین کو چنار گڑھ میں کچھ مشکلات پیش آنے والی ہیں؟ اخلاق حسین نے پہلو بدل کر بے چینی سے سوال کیا۔ مکھرجی سے ان کی خاصی بے تکلفی تھی، مگر اس وقت مکھرجی کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات موجود تھے کہ اخلاق حسین بھی بے تکلفی سے ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائے۔ دوستوں کا حساب دل میں ہوتا ہے اخلاق حسین، بنسی مکھرجی نے معنی خیز انداز میں کہا، تم کسی بات کی چنتا مت کرو، پرارتھنا کرو کہ کاش گور گٹائیں گھر آ رہی ہیں وہ چھٹ جائیں، برکھا ہو گئی تو جگہ جگہ گندگی پھیل جائے گی۔ محترم شرافت حسین نے مکھرجی کو سنجیدگی سے مخاطب کیا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں اسی کارن یہاں آیا تھا، پرنتو دیوی دیوتاؤں نے میری زبان پر تالے ڈال دیے ہیں، گویا آپ کو میرے بارے میں اب کچھ نہیں کہنا۔ شرافت حسین نے قدرے الجھے ہوئے کہا، مکھرجی اگر آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو۔ نہیں متر، بنسی مکھرجی نے اخلاق حسین کو منع کیا، میرا من تمہاری طرف سے بالکل صاف ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ والد صاحب سے نہیں مجھ سے ناراض ہیں۔ شرافت حسین نے سپاٹ آواز میں کہا،
جواب میں بنسی مکھرجی کے ہونٹوں پر ایک بار پھر بڑی پر اصرار مسکراہٹ ابھری، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، بالک تم گبرو جوان ہو، تمہارے وچار بلند ہیں، میری یہی پرارتھنا ہے کہ بھگوان تمہیں ہر آنے والی بلا سے محفوظ رکھے، تمہاری آشائیں سفل ہوں۔ آپ ابھی دیوی اور دیوتاؤں کی بات کر رہے تھے۔ شرافت حسین نے مکھرجی کو خریدنے کی کوشش کی۔ انہیں کیا منظور نہیں؟ بنسی مکھرجی نے فوراً ہی جواب دیا، ایک لمحے تک خلا میں گھورتے رہے اور پھر بولے، بالک میری ایک نصیحت کو گرا دے لو، اپنی خوشی کی خاطر کبھی دھرتی پر رینگنے والی کسی چیونٹی کو بھی جان بوجھ کر کشٹ نہ دینا، کہ حیوان سے کھیلنا گور پاپ ہے۔ آپ عشایوں کنایوں میں مجھے جو سمجھا رہے ہیں، کیا کھل کر اس کی تشریح نہیں کر سکتے؟ ایک بات اور دھیان سے سن لو، مکھرجی نے شرافت حسین کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، منش ہو یا جانور، جو بھی گند کھانے کا عادی ہو، اس کی چھایا سے بھی دور رہنا، اور بغیر اچھی طرح چھان بین کیے کسی غریب کے پیٹ پر لات نہ مارنا۔ مکھرجی اخلاق حسین نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، کیا میں یہ سوچنے میں حق مجانب نہیں ہوں کہ آپ ہم سے کوئی خاص بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انسان کا بھوشیہ میں کیا لکھا ہے، یہ کیول بھگوان کی اور کوئی نہیں جانتا۔ بنسی مکھرجی نے بہت غور و خوض کے بعد کہا، جیون میں کٹھنائیاں قدم قدم پر منش کا پیچھا کرتی ہیں، جو نیچے دیکھ کر چلتے ہیں ان کی منزل آسان ہو جاتی ہے، اور جو بلندیوں پر نظر رکھتے ہیں وہ ٹھوکر کھا کر ہی سنبھلتے ہیں۔ آپ شرافت حسین کے سلسلے میں اور کیا کرنا پسند کریں گے؟ میرا مقصد ہے کوئی ایسی بات جو اس کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہو۔ ستاروں کی چال اپنے خانے بدلتی رہتی ہے، مکھرجی نے کچھ توقف کے بعد کہا، ابھی میں کیول اتنا بتا سکتا ہوں کہ چنار گڑھ میں ملازمت کے دوران شرافت حسین کو کچھ دشواریاں ضرور پیش آئیں گی، لیکن یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ منش جب بھی کسی نئے راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، کچھ کٹھنائیاں تو اسے بھوگنی پڑتی ہیں۔ شرافت حسین محسوس کر رہے تھے کہ بنسی مکھرجی نے ان کے دل کا حال پڑھ لینے کے بعد اپنی گفتگو کا انداز بدل لیا تھا۔ ان کے تیور بھی کچھ دیر پہلے کے خراب ہو گئے تھے، پھر شاید اخلاق حسین کی دوستی کا خیال آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ نارمل ہو گئے تھے۔ شرافت حسین کا دل نہ جانے کیوں گواہی دے رہا تھا کہ مکھرجی آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر زبان کھولنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ایک دو بار شرافت حسین نے کوشش کی کہ مکھرجی کھل کر انہیں ان خطروں اور مشکلات سے آگاہ کر دیں جو کل چنار گڑھ میں ان کو پیش آنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ مکھرجی باتوں میں ٹالنے کی حرکت سے باز نہیں آ رہے، تو وہ خاموشی سے اٹھے، والد سے کام کا بہانہ کر کے اجازت طلب کی اور بنسی مکھرجی پر ایک چھٹی نگاہ ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے سے باہر آتے ہی شرافت حسین نے سکون کا سانس لیا اور مکھرجی کی کہی ہوئی باتوں کو بلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، جو ان کے ذہن میں وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ خاص طور پر مکھرجی کا وہ جملہ، دیوی دیوتاؤں نے میری زبان پر تالے ڈال دیے ہیں، ان کے دماغ میں رہ کر یہ جملہ چبھ رہا تھا۔ ننکا کا وجود چنار گڑھ میں رہنے والوں کے لیے کسی پر اسرار عصیب سے کم نہیں تھا۔ وہ عجیب الحرکت ہونے کے علاوہ ہمیشہ ایسی سرگرمیوں میں مصروف رہتا جو علاقے کے سیدھے سادے لوگوں کے لیے کسی معمے سے کم نہیں تھا۔ وہ دبلا پتلا، لاغر اور نحیف وضاقتہ کا مالک ہونے کے علاوہ خاصا دراز قد واقع ہوا تھا۔ رنگت ایسی سیاہ کالی تھی کہ اگر رات کے اندھیرے میں کسی نووارد کی نظر اچانک پڑ جائے تو وہ بلا شبہ چیخ مار کر دہشت سے بے ہوش ہو جاتا۔ اس کا سر ہمیشہ انڈے کے چھلکے کی مانند گھٹا نظر آتا تھا، گال اندر کو دنسے ہوئے، چہرے کی ہڈیاں یوں ابری ہوئی تھیں جیسے کسی استخوانی ڈھانچے پر زبردستی گوشت کی استرکاری کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی سرخیاں تیرتی نظر آتی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بڑی ہی ہیبت ناک لگتی تھی۔ ننکا کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں کی مختلف آرائیں تھیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ ذات کا ہندو ہے اور کسی غیر علاقے سے چنار گڑھ میں آ کر اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ آباد ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ اسے ذات کا چمار بتاتے تھے، غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں اس کے بارے میں مشہور تھیں۔ دوستو، ننکا کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کل سناؤں گا۔
ابھی کہانی کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کہانی بہت ہی دلچسپ، پراسرار اور کچھ حد تک ڈراؤنی اور ہیبت ناک بھی ہونے والی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ انشاءاللہ کل دوسرے حصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔